وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پر محمد علیہ وسلم. نہ گنجائش سخن ہیں اور نہ دامن وقت میں اتنی وسعت ہے. صرف کلمات دعا سے پہلے چند الفاظ ادا کرنے کے لیے اور مداحان قدیر کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. سب سے پہلے وارث غدیر نائب جناب امیر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور میں اپنی جانب سے بانیان محفل کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یہ عید جس شان و شوکت سے منانے کی ضرورت ہے، ہم بہت افسوس کا مقام ہے، رتی برابر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. کہنے کے لیے تو کہتے ہیں عید اکبر ہے، عید ولایت ہے، عید میثاق ہے، عید حامد و محمود ہے، عید شاہد و مشہود ہے، عید الانبیاء ہے، عید الائمہ ہے، عید اہل البیت ہے، عید الائمہ ہے، عید اکمال دین ہے، عید اتمام نعمت ہے، عید خلافت و امامت ہے، عید اعیاد ہے، اور بھی کئی نام ہیں اس عید کے. یعنی اگر اسلام میں سب سے بڑی عید کوئی ہے تو وہ عید غدیر ہے. محترم، واقعاً معرفت غدیر، معرفت ولایت جیسی ہمیں ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اگر ولایت کی معرفت ہوتی تو آج کا دن، آج کی رات اور کل کا دن جس شان و شوکت سے ہم مناتے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرہنگ غدیر، تہذیب غدیر، ثقافت غدیر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان ولایت کے لیے جو اہتمام کیا، رسول اسلام کی 63 سالہ زندگی، 63 ایئرس پوری زندگی محنت مشقت برداشت کی، اعلاء کلمہ حق کے لیے، ابلاغ دین کے لیے، ابلاغ شریعت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. خود نبی اعظم ارشاد فرماتے ہیں جتنی مصیبت دین کو پہنچانے میں میں نے اٹھائی ہے، کسی نبی نے وہ مصیبت اور ان سختیوں کو برداشت نہیں کیا ہے. 1,24,000 انبیاء جس میں ایوب، یعقوب، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ جیسے اولی العزم پیغمبر اور جناب ابراہیم خلیل خدا جنہیں آگ نار نمرود میں ڈال دیا گیا اعلاء کلمہ توحید کی بنیاد پر، ان تمام انبیاء کی سختیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا سوچیں، وہ رسول جس کے لبوں پر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگی ہوئے، وہ رسول یہ اعلان کر رہا ہے دین کو پہنچانے میں جو سختیاں میں نے برداشت کی کسی نبی نے نہیں برداشت کی. واقعاً رسول مکے میں نکلتے تھے تو آپ پر کچرا ڈالا جاتا تھا. رسول گلیوں سے مکے سے جاتے تھے تو اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی جاتی تھی. رسول پر پتھر پھینکتے تھے. شام ہوتی تو حضرت فاطمہ زخموں کو پر مرہم کرتی تھی.
یہ رسول کی 63 سالہ محنتیں جسے آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے. دشمن بھی اپنے دشمن کے گھر کوئی مر جاتا ہے تو پرسہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم برا نہیں بولتا. رسول کی اولاد کے مرنے پر کفار قریش نے ابتر کا طعنہ دیا. جہاں مسلمان ایک انسانیت، جہاں پر کفار قریش ایک انسانیت کے ناطے پرسہ نہ دیتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کرتے، بلکہ بیٹے کے مرنے پر ابتر کا طعنہ دیا. اب تمہارا کوئی بیٹا نہیں. اب اس سے اندازہ لگاؤ رسول نے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہوگی، کتنی سختیاں برداشت کی ہوگی. اس رسول کے تمام سختیوں کو ایک جانب رکھو، 63 سالہ زندگی کو ایک طرف رکھو، اور پروردگار عالم کا لہجہ کلام کو دیکھو. کہہ رہا ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہاں سے اندازہ لگاؤ ہم اور آپ کیا، ہمارا اسلام کیا، ہمارا دین کیا. تھوڑی سی سختیاں اور آفتیں آتی ہے تو ہمارا دین متزلزل ہو جاتا ہے، پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے. وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، جس کے عمل کو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کے ارادے کو یہ کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی جو مصداق اتم اور اکمل ہے، وہ رسول، اس کی محنتیں، جس نے نماز پہنچائی، نماز سیکھنے کا طریقہ بتایا، روزے کے طریقے بتائے. اسلام کے لیے 10 سال میں 80 جنگیں لڑی، عزیزوں کو کھویا. ایک جگہ رسول تھوڑی تھے، کبھی تبوک میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں. کوئی معمولی بات ہے 10 سال کے سن میں. اس لیے کہ رسول جب مکے سے مدینہ پہنچے 53 سال کے تھے، 53 ایئرس کے تھے. 53 ایئرس سے 10 سال زندگی بسر کی. تو ان 10 سالوں میں بھی ایک مقام پر نہیں تھے، صرف دین کو پہنچانے کے لیے. وہ رسول اس سے خطاب کر کے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. اور یہ بھی خاص بات ہے، پورے قرآن میں بلغ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. بڑا اہم نقطہ ہے عزیزان محترم. بلغ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، ایک بار آیا ہے. اور بلغ باب تفعیل سے امر مخاطب ہے، پہنچا دو. یہ بلغ ہی سے تبلیغ ہے. تو لوگ نماز کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، روزے کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، حج اور عبادتوں کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے ولایت کی تبلیغ کرو. بلغ ما انزل الیک، اس حق حکم کی تبلیغ کرو، اس حکم کو پہنچا دو. اے رسول آپ کی پروردگار عالم کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. اور سختی دیکھیے کلام میں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، رسول سے خطاب کر رہا ہے. کتنی پیار سے باتیں کرتا تھا، کبھی حبیب کہا، کبھی محمد کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. جس ادا میں رسول کو دیکھا اس ادا سے پکارا. لیکن آج تیور دیکھیے، نہ کسی صفت سے، نہ مزمل، نہ یاسین، نہ طٰہٰ، بلکہ رسالت کا جو اہم منصب ہے اس منصب کو استعمال کر کے، اس لفظ کو استعمال کر کے اعلان کرایا یا ایھا الرسول، اے رسول. یعنی بتا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں. اب رسالت والی بات کر رہا ہوں آپ سے، پہنچا دو اس حکم کو. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے یہ 63 سال زندگی میں جو کچھ کیا وہ کچھ نہیں کیا. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا. رسول اسلام نے اعلان ولایت کیا، اسی کے تحت 1.25 لاکھ کا مجمع، میدان غدیر، کجاووں کا ممبر، طویل و عریض خطبہ، علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کر کے رسول کا یہ کہنا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. پھر اس کے بعد
پھر آیت کا نازل ہونا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ ولایت کے اعلان کا انتظار تھا. جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. یعنی دین ناقص تھا جب تک اعلان ولایت نہ ہو. جب دین ہی ناقص ہے تو بغیر ولایت کے مسلمان کیسے کامل بن سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اتنا اہم عید ہے جس کی پہنچانے کے لیے اتنا یہ پروردگار عالم نے کہا. ولایت کوئی ایک چیز نہیں ہے، صرف محبت کا نام ولایت نہیں ہے، دوستی کا نام ولایت نہیں. ولایت ایک نظام زندگی کا نام ہے. یعنی دین ایک نظام زندگی کا نام ہے، دین ایک مکمل سسٹم کا نام ہے. اس سسٹم پر جو حاکمیت ہے اس حاکمیت کا نام دین ولایت ہے. اگر دین ہے، دین پر حاکمیت نہ ہو تو دین بیکار ہے. قانون بن گیا پارلیمنٹ میں، لیکن قانون پر، اس سسٹم پر اگر کوئی نگران نہ ہو تو سسٹم پر کون عمل کرتا؟ قانون بن گیا، تصویب ہو گیا پارلیمنٹ میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی، لیکن مجری کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قانون کی مخالفت نہ کرے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ہوگا قانون کا؟ کون عمل کرے گا؟ اگر میں اعلان کر دوں یہاں سے، پارلیمنٹ سے اعلان ہو جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہوگا جب تک مجری نہ ہو، جب تک نگران نہ ہو. تو اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اسلام کے قوانین ہیں، لیکن اس قوانین کو چلانے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ولی ہوتے ہیں. اور اسی حفاظت کا نام، اسی حاکمیت کا نام ولایت ہے. اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت، یہ تمام چیزیں دین کے ستون ہیں، مگر ان سب میں جو افضل ہے وہ ولایت ہے. اس لیے لأنہا مفتاحہن، اس لیے کہ ولایت تمام عبادتوں کی کنجی ہے. ولایت تمام عبادتوں کی. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول جو آپ فرماتے ہیں لم یناد بشیء کما نودی بالولایت یوم الغدیر. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حکم کے لیے ایسا اعلان نہیں کیا جیسے اعلان غدیر میں ولایت کے لیے کیا ہے. تو اللہ جس کو پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا، اور ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ولایت ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہی غدیر ہے. غدیر نہ ہو تو شیعہ سنی تو الگ نہیں ہوتے تھے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان. ارے غدیر ہی نے تو خط امتیاز کو کھینچا ہے. جو غدیر کے بعد جنہوں نے غدیر کو انکار کیا وہ اور ہوئے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، غدیر کے ساتھ جو رہے، جو غدیر کا نعرہ تھا اس نعرے کو ہم نے مسجدوں کے حوالے کر دیا، اور غدیر میں جو ممبر تھا وہ عزا خانوں کے حوالے کر دیا. وہ نعرہ تھا علی ولی اللہ کا نعرہ، وہ نعرہ تھا حی علی خیر العمل کا نعرہ. ہماری مجلسیں ہو، ہماری مسجدیں ہو، الصلاۃ خیر من النوم نہیں، حی علی خیر العمل ہے. ہماری نمازیں ہو، ہمارے روزے ہو، ہمارے عبادات ہو، علی ولی اللہ کے ساتھ ہے. اسی لیے کہ علی ولی اللہ ہی ہماری پہچان ہے. جب آپ کہیں گے نعرہ ولایت تو کہنا ہے علی ولی اللہ. تو عزیزان محترم، ولایت کا دن ہے، ولایت کا دن ہے. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مفاتیح الجنان اٹھا کر پڑھ لیجئے. کل کے روزے کا ثواب، کل کے غسل کا ثواب، کل کسی بھی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، وہ تمام چیزیں آپ جانتے بھی ہیں، نہ جانتے ہیں تو واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تب بھی نہیں معلوم تو میں حاضر ہوں. تو عزیزان محترم، آج کی رات اور کل کا دن افسوس کا مقام ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم آشنائے ولایت ہوتے ہوئے بھی ناشنائے ولایت ہے. اس لیے کہ ہمارے عمل سے نہیں لگتا کہ ولایت کے دن کو جیسے منانا چاہیے
ہم منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہی دعا ہے، آنے والوں سالوں میں وارث ولایت وارث غدیر کے انتظار میں انشاءاللہ وہ آئے، اور ان کے آنے کے بعد ان کی سرپرستی میں، کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی وارث غدیر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مولائے کائنات غدیر میں نظر آئے، اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے امام زمانہ ہوں تو انشاءاللہ، اور جبرائیل یہ کلمہ پڑھے، جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی والیان غدیر زندہ ہے، آباد شاد رکھ۔ پروردگارہ ہمارے تمام شیعان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ مالک واسطہ محمد والے محمد کا بانی محفل سے بنا کو قبول فرما، سامعین سے سماعت کو قبول فرما، ذاکرین سے ان کے ذکر کو قبول فرما۔